کہ منہ آیات محکمات کہ قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں اور کچھ آیات ہیں قرآن کریم کی جو متشابہات ہیں۔ سامعین محترم، اسی کے تحت کے اندر جو حدیث طیبہ نقل ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمات تلاوت فرمائی۔ آپ نے کہ آیت کریمہ پڑھی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ، کہ وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے، الذی جس نے انزل نازل کی، علیکہ آپ پر، الکتاب منہ جس نے آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس قرآن کے اندر کچھ آیات ہیں جو کہ محکم ہیں، جن کے معنی جو ہیں وہ واضح ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے اور یہی اصل جو ہے آیات کریمہ ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فرمایا کہ اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے، ہر ایک کے لیے واضح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر زیغٌ ٹیڑھا پن ہے، جو شرارتیں کرتے ہیں، شرارتوں کا سوچتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ لوگ ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہے، اور ان سے ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ معاشرے کے اندر فتنہ بپا ہو، فرقہ بازی ہو، فرقہ واریت ہو، وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور وہ اس کا آیاتیں اس کے نکالنے کے، ان متشابہات کے محمل نکالنے کے لیے آیتیں متشابہ کے ہی در پہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھو وما تاویلہ الا اللہ، اس کا اصل معنی کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، یا پھر ان لوگوں کے جن کو اللہ نے پختہ علم عطا کیا، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پہ، کل من عند ربنا، جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر وہی جو کہ عقل مند ہیں۔ سامعین محترم، اب یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ واضح کر دیا کہ قرآن کریم کی دو طرح کی آیات ہیں، ایک وہ ہے جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور ایک وہ ہے جن کا معنی واضح نہیں ہے۔ جن کا معنی واضح نہیں ہے، ایسے معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو وہ آیت پڑھیں گے اور اپنی طرف سے ترجمہ کریں گے، اور اپنی طرف سے ترجمہ کر کے لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ سامعین محترم، جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا گیا، ویسے ویسے ان آیات کا ترجمہ اپنی طرف سے لوگ کرتے گئے اور لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ مائل کرتے گئے، نتیجہ فرقہ واریت کی صورت کے اندر نکلتا رہا۔ کہیں حضور علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر فتنہ خوارج آ جاتا ہے، کہیں پر فتنہ قدریہ آ جاتا ہے، کہیں پر کوئی فرقہ آ جاتا ہے، کہیں پر کوئی، صرف کیا تھا کہ جن آیات کے معنی واضح نہیں تھے انہوں نے اپنی طرف سے کر کے اور لوگوں کو اسی فرقہ واریت کی طرف جو ہے وہ مبتلا کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوا، اور اس طرف معاشرہ جاتا رہا کہ آج فرقہ واریت جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ وہیں پر اللہ نے فرمایا ان آیات کا جن کا معنی واضح نہیں ہے، ان آیات کا معنی اللہ جانتا ہے، یا پھر دوسرا فرمایا کہ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جانتے ہیں جو اپنے علم کے اندر پختہ ہیں۔ سامعین محترم، اب یہاں پر علماء کرام یہ جب بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کو جب تم پڑھتے ہو تو اس کو پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی استاد کے پاس بیٹھا کرو، کسی نہ کسی عالم کے پاس بیٹھا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ والراسخون فی العلم، قرآن کی اللہ نے کچھ آیات ایسی نکالی، نازل کی، جن کا ترجمہ اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم کے اندر پختگی عطا کی ہے۔ اگر تم خود اس آیت کا ترجمہ نہیں جان سکے تو اپنی طرف سے ترجمے نہ کرو، اور اپنی طرف سے ترجمہ کر کے جو ہے اسی فرقہ واریت کو ہوا نہ دو، بلکہ ترجمہ ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو اللہ نے علم کی پختگی عطا کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کی مہارت عطا کی ہے،
والراسخون فی العلم، واضح قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ ان سے وہ جانتے ہیں جو علم کی پختگی جانتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ اور سامعین محترم، اور ایسے ایسے علماء اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے مفسر ہیں، اور قرآن کے ساتھ آپ کی کتنی مضبوط دوستی تھی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں باقی باتیں تو اور رہ گئی، میرے تو اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن کھولتا ہوں تو قرآن مجھے بتاتا ہے کہ تیرے اونٹ کی نکیل کہاں پڑی ہے، وہاں جا کے اٹھا لے۔ سامعین محترم، یہاں تک جن کو اللہ تعالیٰ، جن کے دلوں کو اللہ جو ہے وہ اپنے قرآن کے لیے پسند کر لیتا ہے، قرآن ان کے اوپر اپنے معنی کھولتا ہے، قرآن ان کے اوپر اپنے راز کھولتا ہے، قرآن ان سے گفتگو کرتا ہے۔ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے پسند کیا، انہیں قرآن کا علم دیا، انہی سے جا کے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہ جو ہے وہ آتا ہو، نہ جو ہے وہ تمہیں سمجھ میں آتا ہو، تو ان سے جا کے قرآن کی جو ہے وہ بات پوچھیں، تاکہ معاشرے کو فتنے سے بچایا جا سکے اور فرقے سے بچایا جا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو آپ نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو گو جو اللہ تعالیٰ جو آیات متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جن کا معنی واضح نہیں، تو سمجھنا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان سے دور رہو، ان سے بچے رہو، جو اپنی طرف سے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کی ترجمے کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی اہل بدعت ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ فرقوں سے اور جو ہے وہ یہ فتنوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ سامعین محترم، یہ جو ہے فرمایا کہ محکمات کہ جو معنی واضح ہے اس کا واضح ہے، وہ ہر ایک ترجمہ اس کا کر بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن جو معنی واضح نہیں ہے اس کے لیے کسی نہ کسی کے پاس جو ہے وہ طالب علم بن کے جانا پڑے گا تاکہ وہ ان آیات کو جو ہے وہ واضح کر دے، انسان کو مطلب سمجھا دے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کب نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، کس کے لیے نازل ہوئی، اور آج اس کے احکامات کیا ہیں۔ سامعین محترم، ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، ہر جو ہے وہ شعبے کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے، اسی طرح سامعین محترم اس شعبے کا بھی کوئی نہ کوئی ماہر ہے جنہیں مفسر کہا جاتا ہے یا جنہیں عالم کہا جاتا ہے، جو اس کو جانتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ طالب علم بن کے جب ہم جو ہے وہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی قرآن کریم کے نور کے لیے جو ہے وہ روشن کر دے گا، کھول دے گا کہ ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ آ جائے گی۔ دوسری آیت کریمہ ایک اور چھوٹی سی وہ بھی سماعت فرمائے، اللہ رب العزت فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سامعین محترم، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس وقت اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہاں پہ لکر ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اس دنیا کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، شیطان اس کو ہاتھ لگاتا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت شیطان اس کو مس کرتا ہے تو بچہ شیطان کے مس کرنے سے رونے لگتا ہے، تو وہ چلاتا ہے، جس طرح بچے پیدا ہو تو وہ روتے ہیں، اور ڈاکٹر اپنی زبان میں اس کو یہ لیتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ تندرست ہے۔ بچے کے بارے میں رونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رونے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی روئے نہ، ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ آخر اس کو کیا مرض ہے کہ یہ جو بچہ رویا کیوں نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، بس وہ بچہ شیطان کے مس کرنے سے چلاتا ہے، روتا ہے۔ فرمایا کہ سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے، فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو محفوظ رکھا۔ جس وقت شیطان آپ کو مس کرنے کے لیے آگے بڑھا، شیطان نے اپنی عادت پوری کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوا،
تاکہ آپ کو بھی وہ مس کرے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے درمیان اور شیطان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، اور جو شیطان تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے مس کرنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو کہ بچہ روتے ہیں، بچے بہت زیادہ روتے ہیں، فرمایا تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھ کے دم کر دیا کرو تو بچے جو ہے ان کا رونا کم ہو جائے گا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ الفاظ پڑھ کے بچے کو دم کر دو تو بچہ جو ہے وہ رونے سے، وہ بچہ کا رونا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ ساری رات جس طرح بچے روتے رہتے ہیں وہ شیطان کے حملے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے روتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے پھونک مار دیا کرو، بچے جو ہے ان کا رونا کم ہو جائے گا، یا راتوں کو بچے روئیں گے نہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے اور 20 منٹ بعد اپنے بچوں کے سروں کے اوپر ٹوپیاں پہنا دیا کرو، اور بچیوں کے سروں کے اوپر دوپٹہ پہنا دیا کرو، دوپٹہ رکھ دیا کرو۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بڑی بچی ہوگی تو وہی دوپٹہ رکھے گی، نہیں، چھوٹی سی بھی عمر کی بچی ہے اس کے سر کے اوپر کپڑا رکھ دیا جائے۔ عورتیں جو اپنے سر کو ڈھانپ لیں، مرد اپنے سر کو ڈھانپ لیں، گھروں کے دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو۔ فرمایا کہ اس وقت شیطان گھروں کو لوٹتے ہیں اپنوں کو، تو وہ جاتے جاتے بچوں کے اوپر حملہ کرتے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راتوں کو پھر بچے ڈرتے ہیں اور وہ ڈر کی وجہ سے پھر روتے ہیں۔ فرمایا کہ اور پھر جو ہے وہ یہ آیت کریمہ بھی جو ہے وہ دم کے لیے فرمایا کہ ان آیات کو پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونک مار دی جائے تو اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اس کا جو مختصر شکل ہے وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ الفاظ بھی پڑھ کے بچوں کو دم کر دیا جائے تو بچوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا ہے۔ آگے دم کرنے والے کا اپنا عمل ہے، دم کرنے والے کا اپنا تقوی ہے، وہ دم کرنے والا کس قدر تقوی کا حامل ہے، کس قدر عمل کا حامل ہے۔ جتنا زیادہ کسی کا تقوی ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے دم کے اندر اثر رکھے گا۔ تو سامعین محترم، یہ اور پھر فرمایا کہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو شیطان مس کرتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو انبیاء اس کائنات کے اندر آئے تو کیا شیطان نے ان کو بھی مس کیا تھا؟ تو سامعین محترم، اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اس وقت یہ کہا تھا اللہ کو کہ میں مولا جو ہے مجھے عمر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو اتنی عمر کیا کرے گا، جو میں عمر دیتا ہوں بتا تو کیا کرے گا؟ کہ مولا میں جو ہے وہ تیرے بندوں کو جو ہے وہ تنگ کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا سب کو کرے گا؟ فرمایا وہ خود کہنے لگا کہ مولا نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا۔ تو سامعین محترم، لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے جتنے بھی جو حامل لوگ ہیں، جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں رسول کہا جاتا ہے، شیطان ان کو ہرگز بھی مس نہیں کرتا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا ہر ایک پہ حملہ آور ہوں گا، لیکن جو تیرے ہوں گے ان کے اوپر میں حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نام حضرت عیسیٰ کا لیا گیا، عیسیٰ کا نام لے کے یہ بتا دیا گیا جتنے بھی اللہ کے ساتھ مخلص بندے ہیں اس کائنات کے اندر، شیطان کا وار ان کے اوپر ہرگز بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔